بسم اللہ الرحمن الرحیم. مارکیٹ و مسائل سے آپ کا میزبان رفیق انصاری قادر ہے. 18 مارچ 2020 کو کرونا وائرس کی ایک وبا آتی ہے اور تمام چھوٹے بڑے تجارتی مرکز کے ساتھ ساتھ صنعت کاروں کو بھی بڑا لاس ہوا اور یقینی طور پہ 8 ماہ جس طریقے سے انہوں نے گزارا اپنے ملازمین کا خیال کیا اور وہی کرونا وائرس کے حوالے سے حکومت پاکستان کی جانب سے جو دی جانے والی SOPs کا بھی انہوں نے مکمل خیال کیا. آج ہم موجود ہیں نارتھ کراچی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹریز کے مرکزی دفتر میں اور ان کے عہدیداران سے ہوگی بڑی زبردست باتیں کیونکہ ہمارے ساتھ جو صدر موجود ہیں یہاں کے وہ ہیں کیپٹن معیز صاحب کے صاحبزادے اور فیصل معیز, اور یقینی طور پہ ہم کیپٹن معیز صاحب کا تھوڑا سا ضرور ذکر کریں گے کیونکہ ان کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے بھی تھا اور وہ نارتھ کراچی ایسوسیشن سے بھی وابستہ رہیں اور اپنے صنعت کاروں کے لیے وہ مختلف مقامات پہ وفاقی اور سندھ حکومت سے ان کے حقوق کے لیے جنگ بھی کرتے رہے اور آج ان کا یہ مشن لے کر ان کے صاحبزادے موجود ہیں ہمارے ساتھ. فیصل معیز صاحب, ان سے ہوگی بڑی زبردست. فیصل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیصل صاحب یہ بتائیے کہ نارتھ کراچی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹریز ہے اور یہاں بے شمار مسائل ہیں اور یقینی طور پر یہاں پر لوڈ شیڈنگ بھی ہے, کاروباری مسائل ہے, تو تاجروں کو صنعت کاروں کو یہ کرونا وائرس کی وبا آئی تھی, 8 ماہ کاروبار متاثر رہا, تو صنعت کاروں کو کتنا نقصان ہوا اور اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ کہ سب سے پہلے تو کہ آپ ہمارے آفس ہیں اور آج ہمارے تاثرات جو آپ نے آفٹر کووڈ آپ نے ذکر کیا ہے کہ جو مسائل کا ہم شکار ہیں. ویسے تو گلوبلی کووڈ کے حوالے سے پوری دنیا ہی متاثر ہوئی ہے, لیکن خاص طور پہ پاکستان کی انڈسٹری جو ہے وہ آفٹر کووڈ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے. اس بارے میں تھوڑے سے پوائنٹس ہیں جس پہ ہماری بیک ٹو بیک میٹنگز جو ہے وہ پرائم منسٹر سے بھی ہو رہی ہیں, گورنر سے بھی, CM سے بھی, اور اس کے ساتھ ابھی لاسٹ ویک پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی آئے تھے, کوئی نئے ریفارمز لے کے وہ آنا چاہتے ہیں آفٹر کووڈ. ہم نے بھی اپنی گزارشات ان کے سامنے رکھی ہیں اور ہم نے بھی ان سے بات کی ہے کہ بھائی کہ اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ آپ کو بہت زیادہ سے زیادہ ریلیف انڈسٹری کو دینا پڑے گا, اس لیے کہ انڈسٹری کو آپ ریلیف نہیں دیں گے تو ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی, امپورٹس نہیں بڑھیں گی. جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ملک کی اکانومی کو نقصان ہوگا. اوور آل ویسے بھی کووڈ کی وجہ سے دنیا کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے, تو آپ نے اگر سروائیو کرنا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو آپ کو اس کے لیے بہت سارا ریلیف جو ہے وہ انڈسٹریل زونز کو دینا پڑے گا کہ وہ انڈسٹریز فلرش کریں اور آپ کی اکانومی میں ایک کلیدی کردار ادا کریں. اچھا دیکھیں, اس وقت آفٹر کووڈ جو سچویشنز ڈیولپ ہوئیں اس میں سب سے پہلا ایجنڈا پرائم منسٹر صاحب کے سامنے میرا یہ تھا کہ میں آپ کو نارتھ کراچی ایسوسیشن کا تعارف کرا دوں. نارتھ کراچی ایسوسیشن از دا بگیسٹ SME زون ان پاکستان, یعنی اسمال میڈیم انٹرپرائز کا بگیسٹ زون ہے کراچی کا. میرے خیال میں سیالکوٹ کے بعد وی آر نمبر 2, یعنی وی آر نمبر 2, صحیح ہے. تو جب خان صاحب سے میری بات ہوئی تو میرا ایجنڈا پوائنٹ جو PM ہاؤس میں تھا وہ یہی تھا کہ سر آپ SMEs کو ریلیف دیں, اور اس ریلیونٹ پوائنٹ پہ پرائم منسٹر نے ڈائریکٹلی انٹریکٹ کیا ہم سے اور انہوں نے یہ بولا, اور اس کے بعد انہوں نے ایک کوارڈینیشن کمیٹی جو اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ میں بنی ہوئی تھی SMEs کے حوالے سے, اس میں بھی نارتھ کراچی کو ساری چیزوں سے آگاہی دلوائی. میرا صرف کہنا یہ تھا پرائم منسٹر صاحب سے کہ کسی بھی ملک کی اکانومی کی جو بیک بون ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے SMEs. جن ملکوں نے SMEs کو ریلیف دیا اور SMEs پہ کام کیا ان ملکوں میں اکانومی بوسٹ کر گئی. تو ایز اے SME زون ہماری یہ ڈیمانڈ تھی کہ آپ ایک بڑا انڈسٹریلسٹ جو بھی ہوتا ہے, ایک بڑا آدمی جو بھی فیکٹری چلا رہا ہے, دے کین افورڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اف یو کین وزٹ آر ایریا, آپ یہاں دیکھیں کہ 10 لوموں سے لے کے 10 سلائی مشین والا بھی ہمارے انڈسٹریل ایریا میں بیٹھا ہے جو کہ ڈیفائن ہوتا ہے ایز اے SME. تو وہ ایک جنریٹر بھی افورڈ نہیں کر سکتا سر, اس کے پاس پانی کا بھی کوئی صحیح انتظام نہیں. اگر اس کو بیسک یوٹیلیٹیز نہیں ملیں گی تو وہ کس طرح وہ انڈسٹری کو رن کر سکے گا اور کس طرح جو ہے ایکسپورٹر کو مال بنا کے. فیصل صاحب, آپ کی جب ملاقاتیں ہوئی آپ نے سارے پرپوزل دیے تو اس کا آنسر کیا ہے آپ کے سامنے, کیا ریلیف آپ کو دیا؟ پرائم منسٹر صاحب واز ویری کین ٹو پروموٹ SMEs. صحیح ہے, پرائم منسٹر صاحب نے کسی جتنے پوائنٹ لے کے سارے ایسوسیشنز کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے اگر ریلیونٹ پوائنٹ پہ کسی پہ بات کی ہے نا وہ انہوں نے SMEs کی بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آئی وانٹ کہ SMEs آف آر کنٹری جو ہے وہ فلرش کرے.
اور اس کے لیے ابھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ٹیرف ریٹ ابھی کے الیکٹرک کا کم ہوا ہے یا جو بجلی کے الیکٹریسٹی کے جو ریٹ کم ہوئے ہیں اس میں ذکر ہے کہ خاص طور پہ کہ جو ٹیرف ریٹس کم ہوئے ہیں 50%، تو وہ ریٹس جو کم ہوئے ہیں وہ ایس ایم ایز کے لیے خاص طور پہ انہوں نے کیے. صحیح ہے. اسی طرح ہم نے ان سے پانی گیس ہر سلسلے میں بات کی. لیکن مجھے دیکھیں I don't know what are the boundings of federal government and what are the rifts between federal and provincial government کے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایک پیج پہ نہیں آ رہی ہیں جس سے سفر ہم لوگ کر رہے ہیں, ہماری انڈسٹری اس سے سفر کر رہی ہے. میں نے ان سے سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ رکھی تھی کہ سر یہ ایس ایم ایز کی جو آپ نے ڈیفینیشن اس کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ میں بتائی ہے اس میں میرا انڈسٹریل ایریا پورا اترتا ہے. صحیح ہے. اس ڈیفینیشن کے حوالے سے سب سے پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے ان انڈسٹریز پہ. اس وقت اس انڈسٹریل زون میں یا کراچی کی انڈسٹریز کو 49 ایجنسیز روز آ کے ہیرسمنٹ کرتی ہیں, روز تنگ کرتی ہیں. وہ انسان جو انڈسٹری چلا رہا ہے وہ کام کیا کرے گا جب 49 ایجنسیز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ 49 ایجنسیز جو ہے یہاں پر چلا رہی ہیں یا ہراساں کرتی ہیں, تو اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے کیا کہا؟ یہ کیا صرف باتوں میں گھما دیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں نا, اس میں بیک ٹو بیک میٹنگ ہے. ہمارے ایک نمائندے کو شامل کرنے جا رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب, یعنی انڈسٹریز کے حوالے سے ایس ایم ایز کے طور پہ. صحیح ہے. میرے خیال میں انہوں نے یہ کہا تھا وی آر ورکنگ آن دیٹ, وہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 2-3 مہینے میں کوئی رزلٹ ایس ایم ایز کے بارے میں آنے والا ہے. صحیح ہے کہ ہم ون ونڈو آپریشن کی طرف جائیں اور ٹیکسیشن میں جو بھی کمی ہو سکے ان فیصل صاحب تو آپ بات کر رہے ہیں 2-3 مہینوں کی. آپ کو پتا کہ آپ کا بزنس اپ اینڈ ڈاؤن روزانہ ڈیلی بھی ہوتا ہے, ڈالر بھی ہوتا ہے, ڈالر کے مسئلے ہوتے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب تو اپنا ایک وقت دیتے ہیں نا کہ ہم اس مہینے میں کیا کریں گے, مگر وہ ٹائم پورا نہیں ہو پاتا ہے. کوئی ٹائم فریم نہیں دیا. لیکن ہماری ایک کمیٹی ہے جو SILC کے نام سے گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل صاحب نے بنائی ہے. اچھا, اس 2 مہینے کے ٹینیور میں وہ ہماری 4 میٹنگیں کرا چکے ہیں. ایک پرائم منسٹر آف پاکستان سے, دوسری میٹنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان سے, تیسری EOBI کے منسٹر زلفی بخاری صاحب سے, لیبر منسٹر, ان کے ساتھ چیئرمین EOBI, اور تیسری میٹنگ جو ہے وہ پاور کے حوالے سے الیکٹریسٹی سے ہماری کرا چکی ہے. صحیح ہے. مجھے ایک اندازہ یہ ہوا کہ جو بھی مسائل تھے ہمارے وہ وقتی طور پہ وہ کنسرن ڈپارٹمنٹ جو پہلے ایسوسیشن سے بات نہیں کرتے تھے یا کراچی چیمبر سے بات نہیں کرتے تھے, اس پیج پہ تو آ گئے کہ وداؤٹ اس. تو فیصل صاحب یہ تو پیش رفت تو ہوئی ہے نا سر انصاری صاحب. فیصل صاحپ مگر بات تو ہے کہ 4 بڑے عہدیداران سے گورنر صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی, وہ اس لیے سن رہے, اس سے پہلے کیوں نہیں سن رہے تھے؟ آپ اربوں روپے کا یہ انڈسٹریز ٹیکس ادا کرتی ہے, تو کیا پرائم منسٹر صاحب کو نہیں معلوم تھا کہ یہ اربوں روپے کا ٹیکس کرنے والی جو ایسوسیشن ہے وہ بار بار ان سے رابطہ کرتی ہے اور رابطہ نہیں کرتے؟ یہ تو ایک آپ اعلیٰ عہدیداران کے ساتھ گئے تو بات سنی گئی ہے. سر یہی تو اس ملک کا المیہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کرسی کے ان پہ بیٹھتے ہیں کسی کے ساتھ تو وہ ہماری آواز کو سنتا ہے. میرے حساب سے تو ریگولر بیسس پہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا اور اپنا چیف منسٹر سیکریٹریٹ کا ان ایسوسیشن سے رابطہ رہنا چاہیے اور ان کے مسائل اور خاص طور پہ کراچی چیمبر آف کامرس سے رابطہ رہنا چاہیے کہ ان مسائل کے حل کے لیے کوئی راستہ نکالا جائے. فیصل صاحب آپ بات کر رہے ہیں کراچی چیمبر آف کامرس. جی پرائم منسٹر آتے ہیں, کراچی چیمبر آف کامرس سے رابطہ کرتے ہیں, ان کے عہدیداران سے ملاقات کرتے ہیں اور وہ وہیں سن کر, چاہے وہ آپ کے انڈسٹریل بیٹھے ہوں, مگر چیمبر سے مل کے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد اس دفعہ چیمبر آپ کے لیے کام نہیں کرتا. نہیں سر, اس دفعہ یہ ٹرینڈ چینج ہو گیا. صحیح ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ 2 مہینے سے یہ ٹرینڈ چینج ہو گیا. اگر چیمبر کا پریزیڈنٹ جس جگہ جاتا ہے اسی جگہ پہ 60 ٹاؤن ایسوسیشنز کے پریزیڈنٹ بیٹھ کے پرائم منسٹر سے بھی بات کرتے ہیں, گورنر سے بھی بات کرتے ہیں, پریزیڈنٹ سے بھی بات کرتے ہیں. ہم ہر جگہ ہر فورم پہ بیٹھ رہے ہیں. میں اپنے ٹینیور کی بات آپ سے کر سکتا ہوں کہ اس ٹینیور میں 2 مہینے کے اندر 4 میٹنگیں میں آپ کو بتا چکا ہوں. پرابلم یہ نہیں ہے کہ آئی ایم ناٹ سپورٹنگ اینی ون, بٹ دس گورنمنٹ از کین ٹو ڈو سم تھنگ فار انڈسٹریز. میرا ایشو یہ ہے کہ ہم اس وقت جو فیس کر رہے ہیں, ہم جو میں نے آپ کو 49 ایجنسیز بتائیں جو فیڈرل اور پروونشل لیول کی ایجنسیز ہیں. میں جو سب سے بڑا کام اور میرے ساتھی جو سب سے بڑا کام کر رہے ہیں نا, کسی طرح بھی اس انڈسٹری کو ہم ون ونڈو آپریشن کے نیچے لے جائیں. صحیح نا, ہم اس کو کسی ایک ٹیکس سے, چاہے FBR ہو چاہے انکم ٹیکس ہو, کسی ایک چیز سے کنیکٹ کر دیں
کہ بات یہ ہے کہ ایک ٹیکس پے کرنا پڑے. پوری دنیا میں انڈسٹریز کو جب بوسٹ کیا جاتا ہے یا انڈسٹریز کو فلرش کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ون ونڈو آپریشن کیا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے, آپ کے سامنے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بنے, ٹیکس فری زونز بنے پوری دنیا میں, چائنا میں, ہر جگہ. مطلب یہ ہے کہ ان کو ٹیکس ایگزمپٹڈ کیا گیا ہے نا. میرا کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ ہم آپ کو ٹیکس ایگزمپشن نہیں مانگ رہے ہیں, نہ پرائم منسٹر سے نہ چیف منسٹر سے, کوئی ڈیمانڈ نہیں. ہم کو آپ ٹیکسیشن میں ضرور رکھیں, لیکن انڈسٹریز کو فلرش کرنے کے لیے, اپنی ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے, ملک کی اکانومی بڑھانے کے لیے یو نیڈ ٹو گو فار دا ون ونڈو آپریشن. فیصل صاحب, آپ فیصل صاحب یہ باتیں تو بڑے اچھی کر رہے ہیں کہ آپ عموماً جو ہے ہماری ڈیمانڈ ہے, پرائم منسٹر کے ملاقاتوں کی آپ یہ بات کر رہے ہیں, گورنر کی بات کر رہے ہیں. اس صنعتوں میں ایک بجلی کا بحران ہے, جی بالکل. اب یہ سردی آ گئی ہیں, یہاں گیس کا ہوگا, پھر یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے آ رہی ہے, تو آپ اس کو کیسے نمٹیں گے؟ سر دیکھیں, بات مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ممبرس کے لیے آواز اٹھانا جانتے ہیں. صحیح ہے, ہمارے پاس اس وقت وہ پاور نہیں ہے کہ میری تو خواہش بہت بڑی ہے کہ میرا ممبر جو ہے اس کو میں ہر سہولت دے دوں ایز اے پریزیڈنٹ آف نکاٹی. صحیح ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سر میں تو اپنی آواز ہی بلند کر سکتا ہوں, یا میرے ساتھی جو ہے وہ آواز بلند کر سکتے ہیں نا. سر اس آواز کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دن گورنر ہاؤس کی میٹنگ میں مونس الوی صاحب CEO کے بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت ان کا وزٹ ہے منگل کو انشاءاللہ نکاٹی میں, ہم بہت ساری چیزیں ان سے ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے اب around 4 یا 5 meetings they have already done. The directors and the departmental heads of KE has already came here and done meeting with our guys. آج بھی ہوئی ہے, آج بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے. They done meeting with our guys. So sir KE کو میں اتنا KE is supporting. KE کو ایک آرڈر ہے کہ KE is supporting us اور we want to work them like a team. یعنی ہم ٹیم کی حیثیت سے KE کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. اچھا فیصل صاحب یہ بتائیے, تو بات بڑی چل رہی ہے کہ پرائم منسٹر آپ کے انڈسٹریل ایریا میں یہاں پر آپ نے کہا کہ گیس کا مسئلہ, لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ, صنعت کاروں کو جو 18 مارچ 2020 کو جو ایک لاک ڈاؤن آیا اور اس کے بعد جو صنعتیں بند ہوئی تو کتنا نقصان ہوا, اور آپ نے اپنے ملازمین کے لیے کیا کچھ کیا؟ سر دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو پیریڈ تھا کووڈ کا نا, جس پہ ہر انسان جو ہے وہ گھر میں لاک ڈاؤن ہو گیا تھا. صحیح ہے, ہم نے جو کام کیے نا, میرے خیال میں شاید ایسے کام کسی نے بھی نہیں کیے. صحیح ہے, اس کووڈ کے درمیان ہم نے فیئر پرائز شاپ بنائی اور اس میں انڈسٹریلسٹ نے, جیسے اگر کوئی انڈسٹریلسٹ کا 100 لیبر کام کر رہی ہے, اس نے پورا راشن خریدا اپنی 100 لیبر کے لیے نارتھ کراچی ایسوسیشن کی فیئر پرائز شاپ سے اور اپنی لیبر میں بانٹا. یہ ہم نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا. لیبر جو کووڈ کے درمیان, وہ لیبر جو اپ کنٹری سے آئی ہوئی ہوتی تھی اور رہتی تھی اپنا انڈسٹریل زونز میں, فیکٹری میں ہماری, ہم نے ان کے لیے ایک بہت بڑا ریفارم کیا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ شاید سن کے حیران ہوں گے, میں نے چیمبر آف کامرس میں بولا تو پریزیڈنٹ صاحب حیران ہو گئے تھے چیمبر کے, کہ سر ہم نے 10 روپے کے ٹوکن میں, آج تک یہ روایت ہماری قائم ہے جو ویلفیئر کا کام نکاٹی کر رہی ہے, کہ 10 روپے کا ٹوکن ہر فیکٹری کی لیبر کے پاس موجود ہے. 10 روپے کا ٹوکن ہر فیکٹری میں لیبر کے پاس موجود ہے, اور 10 روپے میں وہ کھانا کھاتا ہے جو نکاٹی کینٹین سے. فیصل صاحب کتنے ملازمین ہوں گے جو آپ نے بات کی کہ 10 روپے میں؟ سر میں آپ کو بتا, 2 سے 2,500 3,000 لیبر جو ہے وہ دوپہر کے ٹائم کا کھانا جو ہے وہ 10 روپے میں, صرف 10 روپے کے ٹوکن میں. سر دس از دا ویل وارڈ. یہ سب کچھ پتہ ہے کہ یہ نکاٹی کے فنڈ سے نہیں ہو رہا, یہ سارا ایکسپینس یہ ہمارے انڈسٹریلسٹ بیئر کر رہے ہیں. یہ راشن, یہ ساری چیزیں ہمارے انڈسٹریلسٹ بیئر کر رہے ہیں. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, ہم نے ایک نکاٹی ویلفیئر کلینک بنایا. صحیح ہے, 30 روپے کی پرچی میں وہ الٹرا ساؤنڈ سے لے کے جو بھی بہترین ٹیسٹ ہے اس وقت جو یعنی آپ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں جو ہزاروں روپے کے ٹیسٹ ہے, وہ 30 روپے کی پرچی میں نکاٹی ویلفیئر سینٹر میں ہو رہے ہیں. اور وہاں ہر وقت 3 ڈاکٹرز موجود رہتے ہیں, پورا سٹاف ہے, فری میڈیسن ہم دے رہے ہیں. یہ کووڈ کے درمیان ہم نے اپنی لیبر کے لیے ساری چیزیں کریٹ کی. مسئلہ یہ ہے جو نقصان کی آپ بات کر رہے ہیں نا سر, ہمیں تو ایک آرڈر ملا کہ یو ہیو ٹو پے دا سیلری آف دا لیبر, اور ہم نے اس دوران جو کووڈ کا شٹ ڈاؤن پیریڈ تھا, ہم نے وہ سیلریز بھی اپنی لیبر کو پے کی. صحیح ہے سر, اب اتنا کچھ ہم نے حکومت کا سنا اور ہم نے اتنا کچھ کیا, اور ہم اللہ کو جواب دینا ہے, ہمیں کسی حکومت کو جواب نہیں دینا. ہم نے یہ باقی کام جو کیے یہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیے. میرا صرف مقصد یہ ہے کہ آج ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے, کہ کووڈ کی سچویشن کو دیکھ کے سر ہمیں بہت زیادہ ریلیف ملنا چاہیے. سر اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ میں جو ون ونڈو آپریشن کی آپ سے بات کر رہا ہوں نا, ون ونڈو آپریشن,
سر اس وقت میں آپ کو بتاؤں ہماری پہلی ڈیمانڈ ہے کہ TOBI کا آڈٹ 2 سال کے لیے ڈیفر کیا جائے بیکاز آف کووڈ. وی آر اسٹل ان کووڈ. 1.5 سال سے ہم کووڈ کی سچویشن میں ہیں. آج ہمارے لوگ ہم پراپر SOPs فالو کر رہے ہیں, ہم پراپر چیزیں فالو کر رہے ہیں اپنی انڈسٹری میں, ہم اپنے لیبر کا خیال کر رہے ہیں. اگر ہماری لیبر بیمار ہوتی ہے ہم ان کا علاج کروا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ سر آج کے انڈسٹریلسٹ کو ریلیف ملنا چاہیے. فاروق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق صاحب سب سے پہلے تو موہت صاحب نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں, پرائم منسٹر صاحب کا بھی ذکر کیا, گورنر سندھ کا بھی مطلب کہا, اور مختلف جو ادارے ان کے بھی انہوں نے حوالے دیے. مگر جو نارتھ کراچی ایسوسیشن ہے یہ مسائل کے انبار میں دبی ہوئی ہے. کچھ باتیں جو صدر ہوتے ہیں نا وہ بتاتے نہیں ہیں تاکہ آگے کچھ مسئلے پیدا ہو جائے. مگر آج آپ دل کھول کے بتائیے کہ آپ کے مسئلہ مثال کے طور پہ واٹر بورڈ کا ایک مسئلہ ہے. آپ لوگوں نے کوئی ایک سرحد کے اندر واٹر بورڈ ایک ڈمپنگ بنائی تھی. اس کے علاوہ یہاں کچرے کے ڈھیر بھی ہیں. جب ڈمپنگ ہوتی ہے اور پھر آگ لگتی ہے, دھواں اڑتا ہے, تو ملازمین کو یقینی طور پر مشکلات ہوتی ہے. کچھ سانس کے مریض بھی ہوتے ہیں, پھر یہاں کرونا وائرس بھی چل رہا ہے, تو تمام مشکلات ہوتی ہیں. تو کیا ان تمام چیزوں کے آپ بیچ کے اندر کرونا کا بھی کچھ خیال کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ انصار, آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی بات آپ کے سامنے پیش کر سکوں. ہمارے پریزیڈنٹ ویسے دبنگ آدمی اور دبنگ باتیں کرتے ہیں. اب انہوں نے مجھے, ان کے والد صاحب بھی بڑے دبنگ تھے, انہوں نے مجھے چانس دیا کہ میں آپ کے چینل کو کچھ بتا سکوں. آپ نے جو سوالات کیے ہیں نا وہ بڑے گمبھیر اور بہت اہمیت کے حامل ہیں. میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کو لے کے چلتا ہوں. جس طرح سے میں یہاں پر جو چیز دیکھ رہا ہوں, ایک میں یہاں دیکھ رہا ہوں ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے. کسی بھی قسم کے کسی بھی ڈیزاسٹر کے حوالے سے ہماری یہاں پر کیا کارکردگی ہے, ہم حکومت سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور ہمیں کیا مل رہا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے یہاں پر ایک ہے نارتھ کراچی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کمپنی, اور اس کا میں ایز اے ڈائریکٹر ایگزیکیوشن ہوں. اور میں آپ کو یہ پروف کروں گا کہ جب اداروں نے انڈسٹریز پہ ٹرسٹ کیا تو انہوں نے کیا کچھ کر کے دکھایا. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا. اور میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ آتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے سب سے پہلے واٹر بورڈ کے حوالے سے بات کی, تو میں آپ کے توسط سے واٹر بورڈ کے تمام عہدیداروں کو, MD سمیت سب کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ واٹر بورڈ کو اب تھوڑا سا اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا. انڈسٹری کو پراپر پانی سپلائی کرنا پڑے گا, کیونکہ اس وقت پانی ہی کی جنگ ہے. اگر ہمیں پراپر پانی نہ دیا گیا تو ہماری انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے. ہمارا نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا SME ہے, ایک چھوٹا انڈسٹریل ایریا ہے, یا چھوٹے چھوٹے یونٹس ہیں, اس کی ضرورتیں چھوٹی چھوٹی ہیں. اگر وہ بھی پوری نہ کی گئی تو ہم کہاں کھڑے ہیں, یا اور ہمارے پرائم منسٹر بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ ان کا ویژن یہ ہے کہ اس ملک کو ترقی کرنی ہے. اور ترقی کب ہوگی؟ فاروق صاحب یہ پرائم منسٹر کا ویژن ہے کہ ترقی کرنی چاہیے, اور جو پرائم منسٹر کے جو کابینہ ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ یہاں کے MN ہے, تو ان کا ویژن کیا ہے؟ انصار بھائی, ان کا کوئی ویژن نہیں ہے. میں نے اسی لیے صرف پرائم منسٹر کا نام لیا, ورنہ ان کے جو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں یہاں پر اسلم صاحب, ہم نے کئی دفعہ ان کو انوائٹ کرنے کی کوشش کی, اپنے ایشوز کو بتانے کی کوشش کی, لیکن شاید ان کی پرائرٹی جو ہے وہ کچھ اور ہے. وہ انڈسٹری کے مسائل کو شاید نہ سمجھنا چاہتے ہیں, نہ اس کو اسمبلی میں لے کے جانا چاہتے ہیں. وہ حل تو نہیں کرا سکتے, لیکن کم از کم اگر وہ اسمبلی میں لے جاتے تو ہم سمجھتے کہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا. بات رہ جائے گی, میں واٹر بورڈ کے حوالے سے آپ سے بات کر رہا تھا کہ نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا میں سیکٹر 16B 16C, وہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ پانی کا سسٹم ہی نہیں ڈلا ہوا. وہاں پر ایک سیوریج کا سسٹم ڈلا ہوا ہے جو 48 کی لائن کہلاتی ہے, اور جس میں ایک آدمی پورا کھڑا ہو سکتا ہے. اس کے 2 مین ہول صرف ڈیمیج ہوئے. ہم نے جو ہے MD واٹر بورڈ سے ریکویسٹ کی کہ سر یہ 2 مین ہول یہاں پر ٹوٹ گئے اور اس کو آپ ریپیئر کر دیں, جس میں آپ کا ایکسپینس 2 ملین سے زیادہ کا نہیں ہے. تو ان کے نیچے کا اسٹاف, جو نیچے کا لیول تھا, وہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ یہ تو لائن ہم اپنے کتابوں میں ڈیڈ قرار دے چکے ہیں. جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا کراچی میں بارشوں کا, اور چونکہ میں ڈائریکٹر ایگزیکیوشن تھا, پورے کراچی میں نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا واحد ایریا تھا جہاں پر ایک قطرہ پانی جمع نہیں ہوا, اور میں نے اسی لائن سے اس پانی کو لیاری ریور میں ڈالا تھا. میں نے ان کو بتایا کہ آپ 10 لاکھ کے خرچے کو کرنے کے بجائے
10 करोड़ रुपए की चीज को जो है वो आप बर्बाद करना चाहते वो हैं। नॉर्थ कराची एसोसिएशन ने किया था, एमपीएम ने नहीं किया था, जो यहाँ पे गलियां तो साफ सुथरी नजर आई पानी के दौरान, वरना पूरा शहर दरियाई सिंध का मंजर पेश कर रहा मैं उसी पर आना चाह रहा था कि हमको गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, मैं इस बात में गवर्नमेंट ऑफ सिंध की बड़ी तारीफ और तायीद करना चाहता हूं चीफ मिनिस्टर साहब की, कि उन्होंने इंडस्ट्रीज पे ट्रस्ट किया और कराची के 4 इंडस्ट्रियल जोन को उन्होंने बहुत बड़े फंड उनकी जेब में लाके रख दिए, जिसमें नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया भी एक जोन है जिसको 56 करोड़ रुपया दिया गया। अब उस 56 करोड़ रुपए से हमने क्या किया, ये मैं आपको थोड़ा सा अंसार भाई बताऊं, आप हैरान रह जाएंगे कि 56 करोड़ रुपए में शायद अगर गवर्नमेंट का कोई इदारा करता तो 2 रोड ना बनती। हमने उस 56 करोड़ रुपए से 80 रोड बनाए, इंडस्ट्रियल एरिया की गलियां बनाई, 2 मेन रोड बनाए। ये आपने अपना अभी आप सुने, आपके अपने खर्चे से? नहीं, गवर्नमेंट ने जो फंड दिया हमें गवर्नमेंट ने 56 करोड़ रुपए का जो फंड दिया वो आपको दिया, एतमाद किया, वो आपको दिया। एग्जैक्टली। तो क्या एमपीएमएलए पे उनको भरोसा नहीं? आप ये बताते चले कि इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मसला था कि हमने PC1 बना के दी, उन्होंने सर्वे किया, उसके बाद मैं वो सारी चीजें बता रहा हूँ अभी अफ्तार भाई को। ये बड़ा आपके लिए एक नया टॉपिक होगा ये। मैं थोड़ा सा फिर उसको जिस तरह फैसल कह रहे हैं उस तरह से ब्रीफ कर देता हूं। नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया और 4 टाउन एसोसिएशन की एक मीटिंग हो रही थी जिसमें वजीर आला सिंध मौजूद थे और लोगों ने उनसे, इंडस्ट्रीज ने उनसे डिमांड की कि परवेज मुशर्रफ साहब के जमाने में जो है आपने 4 इंडस्ट्रियल जोन को एक फंड दिया था 25-25 करोड़ रुपए का, जिसकी एक किस्त सूबे को देनी थी और एक किस्त वफाक को देनी थी। सूबे ने तो हमें वो किस्त दे दी, तो वफाक ने हमें वो किस्त नहीं दी। तो वजीर आला सिंध ने फौरन कहा कि आपको कितना फंड दरकार। हमारे इंडस्ट्रीज कह के ये तो बातें होती हैं तो हम भी कर देते हैं बातें, और हमारे जो यहाँ के सीईओ साहब हैं सादिक मोहम्मद साहब और उस्मान साहब, और उस वक्त कैप्टन साहब हयात थे, उनका एक बहुत बड़ा विजन था। उन्होंने इस बात को इस तरह देखिए कि जी आप हमें कितना फंड दे सकते हैं। वजीर आला ने कहा आप मांगिए कितना फंड चाहिए आपको, और उन्होंने एक प्रपोजल मांगा हमसे कि आप अपना अपना प्रपोजल बना के दें। कराची के 4 इंडस्ट्रियल जोन ने उनको प्रपोजल बना के दिए, जिसमें सबसे बड़ा प्रपोजल नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया ने बना के दिया। 56 करोड़ रुपए के PC1 हमने उनको बना के दिए। जब हमने उनको 56 करोड़ रुपए के PC1 दिए तो वो 56 करोड़ रुपए के PC1 उन्होंने एक्सेप्ट कर दिए। फबाटी ने उनको शायद 46 करोड़ रुपए के दिए, और काटी ने उनको शायद 36 करोड़ रुपए के दिए, और लाठी ने उनको शायद 48 करोड़ रुपए के दिए। यानी सबसे बड़ा PC1 हमने उनको बना के दिया। चीफ मिनिस्टर साहब ने चारू के प्रपोजल को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया। जब ये एक्सेप्ट हो गए तो मुझे कहना नहीं चाहिए, शर्म आती है मुझे कहते हुए कि जो नाम नियाज लीडर्स होते हैं हमारे, उनको बड़ी तकलीफ हुई। और उनमें से एक हमारे बहुत मशहूर शख्सियत है, मैं मुनासिब नहीं समझता नाम लेना, उन्होंने ये ऑब्जेक्शन लगाया कि नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया तो इतना सा है और सबसे बड़ा फंड उसको क्यों दिया जा रहा है। और वजीर आला सिंध के साथ जो जितनी उनकी कैबिनेट थी, सेक्रेटरी इंडस्ट्री और ये वो कमिश्नर साहब इसको लीड कर रहे थे, तो उनको भी थोड़ा सा 1 मिनट के लिए महसूस हुआ कि यार हम इसको रीचेक करेंगे। हमने उनको इन्वाइट किया, हमने उनको रीचेक करवाया, और एक एक सड़क जो हमने PC1 में लिखी थी वो नपवाई, और वो हैरान रह गए कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या आप इंजीनियरिंग से ताल्लुक रखते हैं। तो उसमें हमारे सीईओ साहब, चेयरमैन साहब, कैप्टन साहब, हमारे उस्मान साहब जो इन चीजों को लेके चल रहे थे, वो वहां पर जब इसको पेश किया गया तो उन्होंने कहा कि हम मतलब यकीन नहीं कर सकते कि इन तमाम बातों में कि आपको, इस तमाम बातों में कि आपको फंडिंग मिली, और उन फंडिंग के जरिए आपने नॉर्थ कराची एसोसिएशन में एक काम किया जो सामने मंजर पे नजर आया। आप ये कहना चाह रहे हैं ना? मैं अब जो आपने बड़ी काम की बात की कि पैसे तो 4 एसोसिएशन को मिले, 4 टाउन एसोसिएशन को मिले, फबाटी को भी मिले, काटी को भी मिले और लाठी को भी मिले। मैं आपको दावत देता हूं कि आप इन चारों इलाकों को विजिट कीजिए। आपको डिफरेंस नजर आएगा कि नॉर्थ कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट जो एक बेसिकली कारोबारी लोग हैं, जिनके अपने बिजनेस हैं, जिनकी इंडस्ट्री है, जो टैक्स पेयर है, उन्होंने गवर्नमेंट के पैसे को कितना तो इसका मतलब ये हुआ है कि इसका मतलब ये हो कि हालिया बारिशें हुई तो उसमें नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो एक साफ सुथरा मंदा, और जो दीगर जो 3 आपने जिक्र किया, तो 1 मिनट, तो वही बात है कि हमने बारिशों के दौरान उन सनतों को भी रोते हुए देखा। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया एक
जहां पर देखा कश्ती आए तो वहां भी पैसा गया। आपके सामने चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक बड़ा इदारा है और वहां पर एक बहुत बड़ी बिजनेस, तो वहां की दुकानों में पानी भरा था, दरियाई सिंह का मंदिर पेश कर रहा था। तो यकीनी तौर पे नॉर्थ कराची एसोसिएशन बड़ी किस्मत है कि जिन्हें पैसा मिला उन्होंने सही यूटिलाइज किया, ईमानदार। क्योंकि कैप्टन मोइज कि मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि वो एक ईमानदार शख्स था, उनसे मेरी मुलाकातें रही हैं, तो उन्होंने उस पैसे को सही यूटिलाइज किया। अगर वो ना होते तो आगे की कहानी मैं नहीं कह सकता अभी था। तो आपने हमारी एक चीज देखी है कि हमारे रोड माशाल्लाह ऐसे बने हैं कि इस हालिया बारिश में जो तबाही थी, जो डिजास्टर था, हमारा कोई रोड डैमेज नहीं हुआ। अब हम उससे आगे आपको लेके चलते हैं कि हमने उससे आगे क्या किया। हमने यहाँ की फुटपातें बनाई, हमने 2 रोडों पे सेंटर मीडियन लगाया, और कराची की पहली टाउन एसोसिएशन है जिसने स्ट्रीट लाइट के बिल पे करने के लिए मीटर लगवा दिए। हमने 300 लाइटें लगाई हैं, आप रात में आइए आपको रोशन नॉर्थ कराची नजर आएगा। अब हम ग्रीन नॉर्थ कराची दिखाना चाहते हैं। हाँ, वो ये कहा क्लीन नॉर्थ कराची ये बात हो गई ना, जब क़याम पाकिस्तान से पहले जो नक्शा था वो नॉर्थ कराची का जो था कि यहाँ पे तमाम VIP जितनी भी वफाकी दारुल खिलाफा बनाया जा रहा था, मगर बदकिस्मती से वो ना हो सका, मगर आप लोगों ने इस एरिया को दारुल खिलाफा बना दिया। ये मैं उस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, ये जो भी चीजें तय हुई थी, माय फादर वाज द फर्स्ट CEO ऑफ दिस कंपनी, सही है, और वो उस मीटिंग में मेरे वालिद भी थे, और ये ट्रस्ट था परवेज मुशर्रफ साहब का कि थ्रू ब्यूरोक्रेसी उन्होंने पैसे नहीं देने थे, उन्होंने डायरेक्टली पैसे जो है इंडस्ट्रियलिस्ट को देने, और उस ट्रस्ट पे वो इंडस्ट्रियलिस्ट पूरा उतरा। मैं आपको एक बात बताऊं, वो इंडस्ट्रियलिस्ट पूरा उतरा। जी जी। आप एक बात बताऊं कि ये जो इससे पहले करें, इससे पहले 25 करोड़ और है, उसमें भी जो काम हुआ, यानी एक एक चीज का ऑडिट मौजूद है। द बिगेस्ट कंपनी ऑडिटर जो है उनसे ऑडिट मौजूद है। अभी आपको जाते हुए हम ऑडिटर डिलॉयट से हमने ऑडिट करवाया, ऑडिटर मौजूद है। तो सर ये सबसे बड़ी चीज पता है कि इफ यू वांट टू डू समथिंग विलिंगली विदाउट एनी इंटेंशन यू कैन डिलीवर। ये सोच होनी चाहिए, और हम अगर पॉजिटिव लेके चलेंगे चीजों को, तो नेगेटिव नहीं जाएंगे। फैसल साहब, ये तो आपने जो अभी फारूक साहब ने बात बताई, ये तो आपने बताई कि जो फंडिंग आई और आपने उस फंडिंग के जरिए सड़कें भी बनाई, लाइटें भी लगवाई, मगर एक आवाज उठती जाती है कि जब ये फैक्ट्री के बाद जो डंपिंग है और जब कचरा जलता है और जो कचरे के ढेर, तो वो आपको बताइए पूरी डिटेल्स, तो फिर वो उसकी आवाज क्यों उठ रही है? देखिए सर, ये जो NKIDMC हमारे पास कंपनी है ना, इससे हम किसी टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मदद नहीं लेते। हमारे पास एक पूरी टीम है जो यहाँ से कचरा लिफ्ट कर रही है, सही है, और वो जो है वो GTS तक पहुंचाती है। ऐसे ही है ना, हमारी टीम है नकाटी की जो GTS तक कचरा पहुंचा रही है तमाम इंडस्ट्री। तो आपकी टीम पहुंचा रही है, तो फिर सूबाई हुकूमत क्या कर रही है? मैं वही बताने जा रहा हूँ, आप सुने। हमने वो मशीनरी खरीदी है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट ने जो यहाँ के हैं मशीनरी, डंपर, लोडर्स, ट्रक्स, ट्रॉली, सारी चीजें हमारे मौजूद है। ये विजिट कराएंगे फारूक आपको। मसला सिर्फ मैं इतना सा कह रहा हूँ कि हमने लेबर भी उस पर अपनी रखी है जिसको हमारी कंपनी पे कर रही है, सही है। हम पूरा कचरा जो है GTS पे डालते हैं, सही है। वहां से फारूक भाई ने जो लैंडफिल साइड वाले लोग हैं, जो डायरेक्टर्स वगैरह है, वो फारूक भाई के कोऑर्डिनेशन में वहां से उठता है। हमने पूरा प्लान रखा हुआ है इंडस्ट्रियल एरिया का। वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट कि हम अपने इलाके को तो साफ रखें। फैसल साहब, ये बताइएगा पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बढ़ाने में सनअत और किरदार की क्या रुकावटें? सर, आपके एक सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया था, बिजली का। इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, फिर मैं इस तरफ आता हूँ आपके जवाब की तरफ। पहले कहूँ, इस वक्त सबसे बड़ा क्राइसिस जो इस वक्त पूरे यानी कराची के इंडस्ट्रियल जोन्स में चल रहा है वो है SSGC। अच्छा, दिस इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द एक्सपोर्टर। बेसिकली हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि 8 पाउंड का प्रेशर हमें अलॉटेड है, सही है। इस वक्त 2.5 से ज्यादा प्रेशर बढ़ ही नहीं रहा। अच्छा, 8 पॉइंट का है और 2.5 से आगे जा ही नहीं रहा है प्रेशर ना। हम रोज लिख रहे हैं, रोज अखबार में बयान दे रहे हैं कि सर ये गैस हमें पूरी सप्लाई दे। अच्छा, रेट्स अपनी मर्जी के वो लिखवा के ले आए, यानी उन्होंने टेरिफ रेट अपनी मर्जी से कर लिया हमसे पूछे बगैर, 9.65 लाइक दिस। रीजन ये है सर कि आप एक बात बताएं कि आप जिस तरह से कीमतों को बिजली की, बिजली पे तो इमरान खान साहब ने काम किया, गैस की, यूटिलिटीज की कीमतों को आप बढ़ाए जा रहे हैं। तो एक्सपोर्टर कोविड के जमाने में सही कम्पीट किस तरह करेगा इंटरनेशनल मार्केट में?
جب اس کا مینوفیکچرنگ ریٹ ہی بڑھ جائے گا تو وہ کس طرح کمپیٹ کرے گا جا کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں؟ اس سے سستے میں بنگلہ دیش دے گا, اس سے سستے میں جو ہے وہ دوسرے ممالک دیں گے. تو جب وہ مال اچھا ملے گا کسی ملک کو تو وہ ایکسپورٹ یہاں سے رکے گی نا. پرابلم یہ ہے کہ اب ایشو جو چل رہا ہے گیس کا, چلیں وہ تو پریشر نہیں ہے, اس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں جنگ. اب پرابلم پتہ ہے کیا ہے, یہ سنڈے کو ان اناؤنسڈ لوڈ شیڈنگ گیس کی کر رہے ہیں. اب کیا ہوا, سنڈے کو اگر میری فیکٹری ایک پروسیسنگ یونٹ چل رہا ہے, ڈائنگ یونٹ چل رہا ہے, اور اس میں کروڑوں روپے کے ڈائز ڈلے ہوئے ہیں, کپڑے کی رنگائی ہو رہی ہے ایکسپورٹ کے لیے, تو انہوں نے آ کے کیا کیا, سنڈیز کو کنیکشن کاٹ دیے گیس کے, اور وہ کروڑوں روپے کا لاس اس انڈسٹریل ایریا میں صرف نارتھ کراچی میں ہوا. اف یو وانٹ میں ان فیکٹریز میں آپ کو لے جا سکتا ہوں جن کو کروڑوں روپے کا لاس ہوا ہے. تو میرا صرف ایشو یہ کہنے کا ہے کہ سر ایکسپورٹ کو اگر پروموٹ کرنا ہے نا تو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا ایکسپورٹر کو, اور تھرو ایسوسیشنز, اور آپ اگر اس کو پروموٹ کریں گے تو لازمی بات ہے آپ کی ایکسپورٹ بڑھے. ہمارے ساتھ فیصل موحد صاحب موجود تھے, اور ہمیں ایک بار پھر جو ہے فاروق صاحب کی طرف چلتے ہیں اور جو ان کے کچھ پوائنٹ دینا چاہ رہے تھے تو ہم ان سے سنتے ہیں کہ فاروق صاحب ابھی آپ سے ہمارا ذکر چل رہا تھا, بات چیت ہو رہی تھی, تو آپ نے کہا کچھ پوائنٹ ہیں, کچھ بتانا چاہ رہے تھے آپ. دیکھیے میں آپ کو جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا جو ہے وہ پورے کراچی میں سب سے الگ ہے. ہمارے یہاں پر ہم نے 7 ادارے بنائے ہوئے ہیں, اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ ادارے کیا کیا کام کر رہے ہیں. اس میں ہماری مدد وہ ہے نارتھ کراچی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری, جو ہمارے سارے ان مسائل پر روشنی ڈالتی ہے. جیسا ابھی فیصل نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ای بی او اے کے کیا مسائل ہیں, ایس ایس سی کے کیا مسائل ہیں, لیبر ڈپارٹمنٹ ہمیں کس طرح پریشان کرتی ہے, کبھی ایس بی سی ہمیں پریشان کر رہی ہوتی ہے, کبھی جو ہے وہ اللہ کا شکر کہ انکم ٹیکس اور جی ایس ٹی والوں نے کچھ ہماری بچت کر دی ہے, ورنہ پہلے وہ آتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے اسرائیل آ گیا نا. تو بہرحال ابھی بھی ہمیں اس وقت جو پرابلمس ہیں ای او بی آئی ایسی کی, وہ ساری پرابلمس ہمارے پریزیڈنٹ فیصل دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اس پر یہ کام بھی کر رہے ہیں, اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن ابھی اس کے نتائج نہیں آئے. پھر ہمارا دوسرا ادارہ ہے نارتھ کراچی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کمپنی, جس کے بارے میں ابھی ہم نے آپ کو کافی ڈیٹیل میں دیا کہ گورنمنٹ آف سندھ نے ہمیں فنڈ دیا, اور اس فنڈ کو ہم نے یہاں اپنا گھر سمجھ کر استعمال کیا, اور ان پیسوں سے ہم نے جتنا کام کیا ہے, آپ پورا کراچی گھوم لیں, آپ کو ایسا کام کراچی کے کسی بھی انڈسٹریل زون میں نظر نہیں ہے. ہمارے ساتھ فیصل فاروق صاحب موجود تھے, جو کہ کھتوڑا ان کا ایک لقب کہا جاتا ہے کہ برادری کا. تو ہمارے ساتھ بڑی زبردست گفتگو کر رہے تھے. ایک ساتھ ہمارے ساتھ فیصل موحد صاحب تھے, انہوں نے بڑی زبردست بات کی. نارتھ کراچی ایسوسیشن ایک بڑا ادارہ ہے, اور حکومت پاکستان کو اربوں روپے کا سالانہ ٹیکس ادا کرتا ہے, مگر وفاقی اور سندھ حکومت کے وزراء کو, وزیر اعظم ہو یا صدر پاکستان ہو, جو انڈسٹریل ان کو فنڈ مہیا کر رہی ہے, جو کراچی یا ملک کو چلا رہی ہے, ان کے ساتھ توتلی ماں جیسا سلوک نہ کیا جائے, بلکہ ان کو ریلیف فراہم کیا جائے. چلتے ہم ایک چھوٹے سے بریک کے ساتھ, بریک سے واپس آئیں گے اور چلیں گے انڈسٹریز کی جانب, جہاں ان کے مسائل ہوں گے, انہی کی زبانی سنیں گے. بریک پہ جانے سے ہماری بات ہو رہی تھی فیصل موحد اور فاروق صاحب سے کہ انڈسٹریل ایریا میں بڑی مشکلات, اور یہاں کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. یہاں دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے کچرا ہے, اور کچرے میں آگ بھی لگی ہوئی ہے, اور یہاں دھواں اٹھ رہا ہے, اور اسے انڈسٹریل کے علاوہ یہاں کی رہائشوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے. نارتھ کراچی ایسوسیشن اپنی مدد آپ کہتے ہیں جہاں کچرا اٹھواتی ہے, اور یہ ایک کہا گیا کہ وفاقی وزیر جنہوں نے عارضی طور پہ گزشتہ ہونے والی بارشوں میں یہاں کچرا ڈمپنگ کے لیے جگہ مانگی تھی, اور نارتھ کراچی ایسوسیشن نے یہ جگہ دی. اس کے بعد یہ کچرا اپنی مدد آپ کے تحت اٹھایا جا رہا ہے, جبکہ یہ کام تھا وفاقی وزیر بلدیات اور صوبائی وزیر بلدیات کا, کیونکہ صوبائی وزیر بلدیات کی انڈر میں یہ کام آتا تھا, مگر یہ وفاقی وزیر نے ان سے ریکویسٹ تھی اور یہ دیا گیا. میرے ساتھ اس وقت ایک انڈسٹریل سے موجود ہیں, اور جو یہاں پر ہم ان سے بھی بات کریں گے, اور اس کے بعد ان سے کچرے کے حوالے سے ان سے گفتگو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ بتائیے گا, یہ کچرا ہے, یہ یہاں ڈمپنگ ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہو گے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ابھی آپ بھی ہمارے ساتھ آئے, آپ نے علاقے کا وزٹ کیا ہے,
اور ہماری ٹیمیں جس طرح کام کر رہی تھیں وہ بھی آپ نے بخوبی دیکھا ہے. دوسری بات یہ کہ علاقے کا جو ایریے کا جتنا بھی کچرا ہوتا ہے وہ سب ہم اٹھانے کے بعد یہاں پہ اس کو ڈمپنگ کرتے ہیں, اور ڈمپنگ کرنے کے بعد پھر ہماری دوسری ٹیم آتی ہے جو کہ اس کو مین پوائنٹ پہ پہنچا دیتی ہے. تو ہمیں مسئلہ مسائل گورنمنٹ سے صرف شکوہ یہ ہے کہ گورنمنٹ سے صرف آسرا دیا جاتا ہے اور کام کے حوالے سے ہمیں بول دیا جاتا ہے کہ ہو جائے گا, لیکن ہم اپنی مدد آپ کے تحت یہ سارا کام کرتے ہیں. ہم اس کا کریڈٹ بھی گورنمنٹ کو ہی دیتے ہیں, چلیں اس کا کریڈٹ بھی گورنمنٹ لے لے, لیکن ہمارے ساتھ تھوڑا بہت کوآپریٹ بھی کرے. اور دوسری بات یہ کہ جہاں دوسرے انڈسٹریل ایریا کی بات کریں تو الحمدللہ ہمارا نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا آپ نے دیکھ لیا ہے, اچھی طرح وزٹ کر لیا ہے, اس کا انفراسٹرکچر بھی دیکھ لیا ہے. چاہے بارش ہوئی چاہے کچھ بھی ہوئی, ہماری ٹیم 24 گھنٹے حاضر رہی, آن دا گراؤنڈ سارے کام کیے, اور ہماری اپنی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمیں انڈسٹریل ایریا سے کسی بھی قسم کی شکایت نہ ملے. ہمارے ساتھ یہ انڈسٹریل ایریا کے ایسوسیشن سے بھی وابستہ ہیں. میرے ساتھ ایک اور صاحب بھی موجود ہیں اور یہ اس علاقے سے ان کی وابستگی ہے. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ جو یہ کچرا پڑا ہے تو اس سے آپ کو کیا نقصان آتا ہے؟ یہ کچرا پڑا ہے ہمارے لیے بہت نقصان آتا ہے. ہمارے فیکٹری میں لیبر نہیں آ سکتا ہے, بدبو آ رہا ہے. جب بارش ہوئے گا مکھی پکڑے گا, بدبو آئے گا. گنے لیبر 2 دن کام کرتے ہیں, تیسرے دن واپس جا رہا ہے. فیکٹری خالی پڑا ہوا ہے, لوگوں کو کروڑوں فیکٹری ہے. تقریباً 10 سال ہو گئے کہ یہ کچرا یہاں پہ پھینک رہے ہیں اور ادھر سے جا رہا نہیں ہے اور آ رہا ہے, پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے, ادھر ہی پھینک رہا ہے. ادھر لوگ بہت تنگ ہے, فیکٹری خالی پڑا ہوا ہے, لیبر نہیں ہے. مشینری خالی پڑا ہوا ہے, لیبر نہیں ہے, کام نہیں ہو سکتا ہے. بدبو گن سب ادھر. ہمارے ساتھ یہ علاقے کے بزرگ موجود تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر جو یہ کچرا پتہ نہیں کہاں سے لوگ ڈال کے دیتے ہیں, مگر نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا کی جو ایسوسیشن ہے وہ یہاں کے لیے کام کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ نکاٹی ویلفیئر کلینک ہے اور نارتھ کراچی ایسوسیشن نے اس کو تعمیر کی ہے, تو یہاں دن بھر میں کتنے مریض آتے ہیں اور یہ کیا فری کاسٹ ہے یا ایک ماہر ڈاکٹر سے آپ کی نگرانی میں چل رہا ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر زبید خان ہے اور میں نکاٹی ویلفیئر کلینک میں بحیثیت مینیجر کلینکل سروسز اور فزیشین کے یہاں پہ کام کر رہا ہوں. اچھا, اس وقت ہمارے پاس نکاٹی میں آن ایوریج تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ 250 سے 200 پیشنٹس تک آتے ہیں, جس میں جو ہے وہ جنرل ڈیزیز کے پیشنٹ بھی ہوتے ہیں. عام طور پہ جو ایپیڈیمک ڈیزیز کہلاتے ہیں یعنی نزلہ, بخار, کھانسی وغیرہ. اس کے علاوہ ہمارے پاس 2 کنسلٹنٹ اسپیشلٹی بھی اویلیبل ہیں, جس میں ایک گائنی کی ڈاکٹر ہوتی ہیں اور ایک اسکن اسپیشلسٹ ہمارے پاس اویلیبل ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, کیا مطلب کتنے مریض کے ساتھ ساتھ تو یہاں کیا نارتھ کراچی ایسوسیشن یہ اچھا کام کر رہی ہے؟ پیشنٹس کی جہاں تک تعداد کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں. چارجز کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم صرف 30 روپے کی رجسٹریشن فیس ہے ہماری, اور اس میں پھر ہم مریض کو تمام ادویات بالکل جو ہے وہ فری آف کاسٹ جو ہیں وہ مہیا کرتے ہیں. یعنی ڈاکٹر جس قسم کی دوائیاں بھی مریض کو لکھ دے وہ بغیر کسی اضافی چارجز کے جو ہے وہ پیشنٹ کو ایز اٹ از دے دی جاتی ہیں, جس میں ہر طرح کی برانڈڈ دوائیاں ہمارے پاس اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ پھر جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نارتھ کراچی ہم انڈسٹریل ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہمارے پاس انڈسٹریل ایکسیڈنٹس کے بھی بہت کیسز آتے ہیں, جس میں جو ہے وہ ٹراما وغیرہ کے کیسز کافی ہوتے ہیں. تو ان تمام پیشنٹس کو بھی ہم بالکل ایبسلوٹ فری آف کاسٹ بغیر کسی چارجز کے ہم ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. جس قسم کا بھی ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ نکاٹی سے فراہم کیا جاتا ہے. آج ہم کاٹی ویلفیئر کلینک میں موجود ہیں اور یہاں پر آنے والے مریضوں کو 30 روپے میں علاج کیا جاتا ہے, اور اگر کسی مریض کے پاس پیسے نہیں ہے تو وہ بھی فری میں اس کلینک میں کیا جاتا ہے. اور میرے ساتھ تک نارتھ کراچی ایسوسیشن کے ایک عہدیدار فاروق صاحب موجود ہیں, آئیے ہم ان سے جانتے ہیں. فاروق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق صاحب یہ بتائیے کہ یہ کاٹی ویلفیئر کلینک ہے اور یہ نارتھ کراچی ایسوسیشن کی مدد سے بنائی گئی ہے, اور یہاں ملازمین کا بھی جو فیکٹری میں کام کرتے ہیں ان کا 30 روپے میں علاج اور 10 روپے میں کھانا دیا جاتا تھا, تو آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ کو مطلب اس پر ہمیں فخر ہے کہ نارتھ کراچی ایسوسیشن آف ٹریڈ انڈسٹری کی ایک پوری ٹیم موجود ہے جس نے نکاٹی ویلفیئر کلینک کو آباد کیا. اس کلینک کو ہیڈ کرتے ہیں ہمارے سجاد وزیر صاحب, اور ہم نے علاقے کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے, لیبر کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں پر یہ کلینک کا قیام کیا, جو ماشاءاللہ آپ نے اس وقت اس کا وزٹ کیا کہ یہاں پر تقریباً 4 ڈاکٹر بیٹھتے ہیں, ایک گائنوکولوجسٹ بیٹھتی ہیں, ایک اسکن اسپیشلسٹ بیٹھتی ہیں, اور اس کے علاوہ 30 روپے میں ہم ان کو وہ میڈیسن پرووائڈ کرتے ہیں کہ اگر وہ کسی پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو یہ ان کو شاید 2000 روپے میں بھی وہ پرووائڈ نہ کر سکیں. تو میں ہماری نکاٹی ویلفیئر کلینک کی جو ٹیم ہے
اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا سیٹ اپ یہاں پر ڈالا ہے. اور ابھی ہم نے ایک اور نیا بلاک جو آپ نے باہر دیکھا کیپٹن معیز بلاک, اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ الٹرا ساؤنڈ کی مشین اور آئی ٹیسٹنگ کی مشین, ڈینٹسٹری کا سامان, یہ سب چیزیں ہم لا رہے ہیں. اور یہ ساری چیزیں ہم یہاں پر صرف اپنے لیبر کو پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں, بلکہ جو یہاں قریب قریب میں آبادیاں ہیں ان کی غریب آبادیوں کو بھی ہم یہ فیسلٹی دینا چاہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ فاروق صاحب موجود تھے, انہوں نے بتایا کہ کیپٹن معیز جو سابق صدر نارتھ کراچی ایسوسیشن کے, جو اس وقت اس دنیا میں تو نہیں ہے مگر ان کی نیکیاں کام آ رہی ہے, ان کے صاحبزادے اس انڈسٹریز کے صدر ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ سید عثمان علی جو کیپٹن معیز کے ساتھ ہوا کرتے تو وہ بھی یہاں پر بڑا کام کیا انہوں نے. سید عثمان علی صاحب ان کے ساتھ جو ہے فیصل معیز بھی ان کی ساتھ کام کر رہے ہیں, اور سید عثمان علی ان کی بڑی سرپرستی کر رہے ہیں. مارکیٹ میں بتائی تھی آپ کے میزبان رفیق انصاری کو اجازت دیجیے, وہ نئے مہمان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوگا. جب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.